یہاں تک بنی اسرائیل کی مختلف بدعنوانیوں کا جو تذکرہ فرمایا گیا ہے، جن میں یہودی بھی داخل ہیں اور نصرانی یا عیسائی بھی داخل ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی ہے، ان کو وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں، اور ان کے برے انجام سے بھی ان کو باخبر کیا گیا ہے۔ ان تمام آیتوں سے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان فرما رہے ہیں وہ یہود و نصارہ یا بنی اسرائیل کی اکثریت سے تعلق رکھتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انصاف ہے، اس لیے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی یہ بھی بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری بدعنوانیاں تمام بنی اسرائیل میں نہیں ہیں، یعنی بنی اسرائیل سب ایک جیسے نہیں ہیں جو ان بدعنوانیوں میں شامل اور شریک ہوں، بلکہ ان میں کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو حق کے طلبگار ہیں اور حق کو پسند کرتے ہیں اور حق کو قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں ان کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر ایک تمام بنی اسرائیل کو ایک نصیحت کی گئی ہے جو اس سلسلہ کلام کے شروع میں بھی فرمائی گئی تھی۔ چنانچہ آگے کی جو آیات ہیں ان کو میں تلاوت کرتا ہوں اور ان کا ترجمہ پیش کر کے پھر ان کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ان حضرات کا بیان فرمایا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی پہلی بیان کی ہوئی بدعنوانیوں میں شریک نہیں تھے، بلکہ وہ تورات اور انجیل کے صحیح تقاضوں پر عمل کرتے تھے، اور وہ صرف تورات و انجیل کی آیتوں کی زبانی تلاوت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا حق اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس کے بنیادی تقاضوں پر عمل پیرا بھی تھے۔ اور اسی عمل کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی گئی تھیں اور آپ کی جو علامتیں بیان فرمائی گئی تھیں، ان بشارتوں اور علامتوں کو نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود دیکھ کر انہوں نے حق کو قبول کرنے میں کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ کوئی عناد اور حسد ان کے آڑے آیا، بلکہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام علامتیں پائی جا رہی ہیں اور آپ پر جو کلام مبارک نازل ہو رہا ہے وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو متعدد ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونا جس کا ثابت ہو چکا ہے، تو انہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں کوئی پس و پیش نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ زبانی دعوت تو سارے بنی اسرائیل یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی تورات کی یا انجیل کی،
لیکن چونکہ وہ اس کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہے، لہذا وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ حق ادا کرتے ہیں وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو اولئک یؤمنون بہ، تو وہی لوگ ہیں جو در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھتے ہیں میں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تورات پر حقیقی ایمان انہی لوگوں کا ہے جو اس تلاوت کا حق ادا کرتے ہوں، یعنی اس کی تقاضوں پر عمل پیرا ہوں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یؤمنون بہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں تو اس تلاوت کا حق کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے باوجود جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ صرف یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کہ اگرچہ کسی آسمانی کتاب کی تلاوت بذات خود ایک بڑی عظیم نیکی ہے، مثلا قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی اگر کوئی کرے تو تلاوت ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن تلاوت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کتاب کو جس کی تلاوت کی جا رہی ہے برحق سمجھ کر اس کے بنیادی عقائد کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت تو کرے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے، آخرت کا انکار کرے، نماز روزے کو فرض قرار نہ دے، تو یہ تلاوت کس کام کی؟ تلاوت وہ ہے جو تلاوت کا حق جس میں ادا کیا جائے وہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کو بالکل تہہ دل کے ساتھ انسان قبول کرے کہ ہاں اس میں جو کچھ بھی بات فرمائی گئی ہے وہ برحق ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے وہ میرے لیے واجب التعمیل ہے۔ میں کہیں غلطی کر جاؤں، اپنے نفس کے تقاضے سے کہیں بہک جاؤں یا کوئی گناہ مجھ سے سرزد ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن میں اس کو گناہ ہی سمجھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ہدایات پر کو برحق مانوں گا۔ جب تک کہ آدمی کے دل میں یہ ایقان نہ ہو، جب تک یہ یقین نہ ہو، اس وقت تک وہ تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تورات اور انجیل کی تلاوت تو سارے بنی اسرائیل کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، کیونکہ تورات اور انجیل کی سب سے بڑی اہم بنیادی تعلیم جس سے پوری تورات اور انجیل بھری ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود قرار نہ دیا جائے، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، نہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے۔ چنانچہ پوری تورات اور انجیل میں تعلیم توحید کی جگہ 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 موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، خداوند ایک ہی خداوند ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے توحید کے اس عقیدے میں ملاوٹ پیدا کر دی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کر دیا، اور بعض یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کو قرار دینا شروع کر دیا۔ تو ان ملاوٹوں کے نتیجے میں جو توحید کا جو سب سے پہلا تقاضا تھا، جو اس تورات اور انجیل کے تعلیمات کا سنگ بنیاد تھا، اسی کا انکار کر دیا۔ دوسرے انہی کتابوں کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی گئی تھی، آپ کی علامتیں بھی بیان فرمائی گئی تھیں۔ تو اس کی تلاوت کا حق یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامتیں موجود پائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسا قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اپنے دل میں اچھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا اعتراف کر چکے ہیں اور حضور کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں،
جس طرح انسان کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے میں دل میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حسد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کے ختم ہو جانے کے اندیشے سے یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس طرح انہوں تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ تورات اور انجیل میں بیان فرمایا گیا ہے، توحید پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو ان کا استثناء کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کہ پچھلی جو بدعنوانیاں بیان کی گئی ہیں، یہ جو برا انجام ان کا بیان کیا گیا ہے، وہ عام بنی اسرائیل کا ہے جو حضور پر ایمان نہیں لائے۔ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا معاملہ ان سے مختلف ہے۔ یہ ساری تفصیل جو اب تک چلی آئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 47 سے یہاں آیت نمبر 121 تک بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے اور ان کی مختلف بدعنوانیوں کا بھی بیان ہے، ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر ہے اور اس کے بری انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں ان حضرات کا استثناء بھی کیا گیا ہے کہ جو ان بدعنوانیوں میں ان کے شریک نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 122 اور 123 میں تقریباً وہی الفاظ دہرا رہے ہیں جو اس سلسلہ کلام کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے تھے، اور وہ نصیحت کا انداز ہے۔ یعنی کہنے کا مقصود یہ ہے، آخر میں دوبارہ اس نصیحت کو دہرایا جا رہا ہے جو اس سلسلہ کلام کے شروع میں فرمائی گئی تھی، اور مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری بدعنوانیاں بیان کی گئی ہیں، یا تمہاری نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، یا تمہارے اس برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی عداوت ہے، اور نہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے بارے میں بس ہم نے طے کر لیا ہے کہ تمہیں ہر حالت میں برے انجام سے دوچار کرنا ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں نصیحت کا پیرایا اختیار کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی ان باتوں سے باز آ جاؤ اور صحیح راستہ اختیار کر لو۔ چنانچہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم العالمین، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں کچھ پیسے دے کر عذاب سے اپنی جان چھڑا لوں، تو کسی سے کوئی، اول تو پیسے وہاں ہوں گے ہی نہیں، اور اگر ہوں بھی کوئی پیش کرنا بھی چاہے تو فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یعنی کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا جو انسان کی مدد کر سکے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لہٰذا اس دن سے ڈرو، اور وہ دن ہے آخرت کا دن جس میں سب انسانوں کو اپنے سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اس سے ڈرو۔ یہ بیانی وہی الفاظ ہیں، تقریباً تھوڑا سا معمولی فرق ہے لیکن تقریباً وہی الفاظ ہیں جو پیچھے آیت نمبر 47 اور 48 میں ارشاد فرمائے گئے تھے۔ تو یہ ایک بڑا سبق آموز رویہ ہے کہ بنی اسرائیل سے جو خطاب تھا، جو آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 121 تک چلا ہے، اس کے شروع میں بھی یہ نصیحت فرمائی گئی تھی اور آخر میں بھی یہ نصیحت فرمائی گئی کہ تم اپنے حسد اور عناد سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن سب لوگوں کو حساب دینا پڑے گا۔ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال دل میں لا کر حق کو قبول کر لو۔ یہاں تک
بنی اسرائیل کے سلسلے کی جو باتیں تھیں وہ اس آیت کے اوپر پوری ہو گئی ہیں۔ آیت نمبر 123 پر یہ سلسلہ کلام ختم ہوا ہے۔ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اور اس کے کچھ حالات اور واقعات اگلی آیتوں میں شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، یعنی تینوں گروہ جن کا ذکر پیچھے آیا ہے، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اس کے مذہب کے حامی تھے۔ مثلا یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب کے قائل تھے۔ لہذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ قرآن کریم نے یہاں یہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کی ساری زندگی توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی اور انہیں اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جن میں وہ پورے اترے۔ دوسری بات جس کی وجہ سے اس سلسلہ کلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت کا سلسلہ انہی کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کی پیشوائی کا حق صرف بنی اسرائیل کو حاصل ہے، کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ قرآن کریم نے یہاں یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ واضح فرمایا ہے کہ دینی پیشوائی کا منصب کسی خاندان کی لازمی میراث نہیں ہے، اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی۔ انہیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، تو انہیں توحید کے عقیدے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا، انہیں اپنی بیوی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو مکے کی خشک وادی میں ہی تنہا چھوڑنے کا حکم ملا۔ وہ بلا تعمل یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتا دیا گیا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کریں گے، وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ اس لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی اس بیت اللہ کو بنایا جانے والا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 152 تک جو سلسلہ کلام آ رہا ہے، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور کعبے سے یہ تعلق ہے، اور اس کو اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔